جامع ملتمس ہوں مولانا محمد کلیم خادری رضوی صاحب سے اور بارگاہ رسالت میں بلائے کے پیش کرنے کے ساتھ چلتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. سب جھوم کے بولو، لب جھوم کے بولو، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ایک دعوت دی ہے کہ نعت پاک کے لیے اور ایک حکم دیے ہیں کہ تقریر کے لیے. اب ویسے تو جو ہے ہمارے سید صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ. پہلے تو یہ بات ہے کہ ناظم صاحب ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں نظامت کر رہے ہیں. ٹھیک، وہ جس انداز سے نظامت کر رہے ہیں آپ لوگ اس انداز سے ان کا ساتھ نہیں دے رہے. ٹھیک، اب ہم تو سیدھے سادے آئے تھے، ہمارے داؤد بھائی نے سجا دیا، وہ سمجھ گئے، ہمیں سمجھ گئے. ٹھیک، تو انشاءاللہ 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ثنا خان مصطفیٰ نعت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ طیبین الطاہرین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سر و سام مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، مدد کنیا معین الدین چشتی، مدد کنیا معین الدین چشتی، مدد کن. باوز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اعلیٰ حضرت کی نسبت آل رسول سے ایسی تھی، وہ جب آل رسول کو دیکھتے، کوئی بھی آل رسول مصطفیٰ کی آل کو دیکھتے، ہماری نگاہوں نے صرف جسم کو دیکھا، صرف جسم کو دیکھتے ہیں. یہاں سید صاحب بھی ہیں اور بھی ہوگی. ہماری نگاہیں صرف جسم کو دیکھتی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی نگاہیں ظاہری جسم کو نہیں دیکھتی. اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کی آل کی خوشبو کو محسوس کیا کرتے تھے، خوشبو کو محسوس کیا کرتے تھے. وہ بھی کیسے؟ یہ ایسی نہیں کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت ایسے کیسے خوشبو کو محسوس کیا کرتے تھے، ہے نا. تو بخاری اٹھا کر دیکھیے، مصطفیٰ جب مدینہ منورہ سے اپنے حجرے سے نکل کر مدینہ پاک کی گلیوں میں گھومتے، صحابہ سرکار کو ڈھونڈنے کے لیے کیسے تلاش کرتے ہیں. فرمایا گیا، صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں جب مصطفیٰ کو سرکار کے حجرے میں نہ پاتا تو میں مصطفیٰ کے بالکل قریب چلا جاتا. کہا کیسے چلا جاتا؟ فرماتے ہیں کہ بس مصطفیٰ جدھر سے گزرتے وہاں پر خوشبو مہک جاتی، اس خوشبو کو سونگتے سونگتے مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے نا. انہی کے غلام میرے امام احمد رضا ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا.
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. نور کا سب مرید ہے، سب مرید ہے. میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، کچھ بات بتا رہا ہوں، ٹھیک، کچھ باتیں بتا رہا ہوں، تقریر تو بعد میں ہوگا، ٹھیک ہے. سب مرید ہے، کسی نہ کسی سے مرید ہے. نعت پاک کی محفل چل رہی ہے، ابتدا سے لے کر شاید میں بیٹھا تھا. تو ہماری نسبت مصطفیٰ سے کیسی ہونی ہے، پیر سے کیسی ہونی ہے، اور ذکر رسول سے ہماری نسبت کیسی ہونی ہے. ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. دل بول رہا ہے بیٹھ رہے ہیں، دل بول رہا ہے اٹھ جا رہے ہیں. نہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہے؟ دہلی کے محبوب الہی، ان کے ایک مرید ہے اور خلیفہ بھی ہے. سید صاحب ایک خلیفہ اور مرید سید ضیاء الدین رحمت اللہ تعالی. وہ ایسے خلیفہ اور مرید ہیں، فرماتے ہیں کہ میری نگاہوں نے دیکھا حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جو بھی آتا حضرت مرید کرتے جا رہے ہیں، جو بھی آ رہا مرید کر رہے ہیں. جتنے لوگ آ رہے ہیں حضرت مرید کرتے جا رہے ہیں. 10 لوگ آئے مرید کر رہے ہیں، 20 لوگ آئے مرید کر رہے ہیں، سبوں کی تعداد آ رہی حضرت مرید کر دے رہے ہیں. تو ان کے دماغ میں ایک بات کھٹکی، کہا کہ میں نے سنا تھا اور میں نے دیکھا تھا بزرگوں کے بڑے، وہ مرید نہیں کرتے، پہلے کھنگارتے تھے پھر مرید کرتے تھے. میں نسبت بتا رہا ہوں ہماری نسبت کیسی ہونی چاہیے. پھر مرید کرتے ہیں، لیکن حضرت تو کچھ اور معاملہ ہے. گھر میں سوچ رہے کہا آج جا کر پوچھوں گا حضرت سے. اور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ دلوں کی کیفیت کو جاننے والے ولی، جو ان کے پاس آتا اس کی کیفیت کو سمجھ جاتے تھے. ان کے پاس ایسا کشف تھا. مرید اٹھے، گھر سے نکلے اپنے پیر کے پاس، محفل میں گئے، بیٹھ گئے، اپنے پیر کو دیکھا، کہا کہ حضرت کی محفل ختم ہوگی، حضرت سے میں سوال کروں گا. لیکن اسی دوران حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ضیاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو آواز دے کر کہتے ہیں اے ضیاء الدین، ایک جواب دینا دل چاہتا ہے، ایک جواب دینا دل چاہتا ہے. فرماتے ہیں کہ پہلے کے بادشاہ کیسے گزرے، لمبی لسٹ بتائی. ان کے پاس لوگ آتے تو کیا معاملات ہوتے تھے، اور آج کے بادشاہوں کے معاملات کیسے ہیں. اور یہ اتنا کافی نہیں ہے، کوئی میرے پاس آ کر گنہگار یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں دے کر میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ رب کی بارگاہ میں کر رہا ہے، کیا میرے لیے کافی نہیں؟ اور کہتے ہیں اے ضیاء الدین سنو، میرے پیر نے مجھ سے کہا اے نظام الدین، تیری بیعت میں جو بھی آئے گا بے نمازی تھا تو تیری بیعت کے بعد نمازی ہو جائے گا، تیری بیعت کے بعد نمازی ہو جائے گا. حضرت ضیاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرانا شروع کر دیے. اور اتنا ہی نہیں، کہا اے ضیاء الدین سنو، خدا کی قسم میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ ہر مرید کو جنت میں داخل نہیں کروں گا. یہ تھے اللہ والوں کی نسبتیں ایسی ہوتی ہیں نسبتیں. ذرا سوچو کہ ایک مرید ایک پیر کے پاس جا رہا ہے تو وہ کشف سے ان کے حالات کو سمجھ رہے ہیں، لیکن نظام الدین بھی جہاں غلام بن کر جاتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کا تیار ہے، اور اسی کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اسی رسول کا ذکر کر رہے ہیں. ہمارا عالم کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کیا کہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کیسا بلند؟ ہم نے اکثر سنا پہلی امت میں کسی نے ایک مرتبہ محمد کا نام کتاب میں پڑھا، پہلی امتوں میں، تو اس نے ایک مرتبہ چوم لیا تو اللہ نے اس کی بخشش فرما دی.
اور سنو، اس امت میں آنے کے لیے آدم نے بھی دعا فرمائی تھی. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تو جتنے انبیاء کرام نے سب نے دعائیں کی، مولا ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرما. ذرا سوچئے کہ ہم اس امت میں پیدا ہوئے، اس رسول میں پیدا ہوئے، رسول کی امت میں پیدا ہوئے، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعا فرمائی، رسولوں نے دعا فرمائی. تو ہمارے لیے کتنا بڑا کرم ہے. کیسا کرم، کیسا کرم. اس امت کا، اس نبی کا ایک امتی نے نام دے کر چوم لیا تو اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. لیکن میرے رضا نے کمال ہی کر دیا. کہا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ارے جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. غم جاتے نہیں بلکہ عطا بھی ہوتی ہے. کیسے ہوتی؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں تربے. یہ مصطفیٰ کی شان ہے، یہ رسول پاک کی شان ہے. پتا ہے آپ کو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی نے کہا، وہابی کہتے ہیں کہ آج قلم حدیث نقل ہو رہی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا. حدیث بھی قلم کو، قلم سمجھتے ہیں؟ یہ قلم نہیں، ہماری تقدیر جو لکھی گئی وہ قلم ہے نا. کسی نے کہتے، کوئی کہتا ہے کہ جو ہے نا یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا فرمایا، عرش و کرسی کو پیدا فرمایا. آج کل وہابی بہت زیادہ یہ قلم کی بات کہہ رہے ہیں، حدیث پھیلا رہے ہیں، حدیث پھیلا رہے ہیں. لیکن اس کا جواب ہم کیا، ہمارے سے پہلے ہمارے بزرگوں نے دے دی. یہ وہابیت جنم لینے سے، پیدا ہونے سے پہلے، اس سے پہلے جوابات آ گئے. پتا تھا ہمارے بزرگوں کو کہ یہ وہابی پیدا ہونے والے ہیں، یہ دیوبندی پیدا ہونے والے ہیں، ان کی جماعت پیدا ہونے والی ہے. آپ سوچیں کہ جو نگاہ ڈالے تو عرش کو دیکھ لے تو آنے والے گستاخان رسول کی نسل کو نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھ سکتے ہیں. حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا مدارج النبوہ میں دوسری جلد میں، پہلے صفحے پر ہی ہے. اللہ نے یقیناً قلم کو پیدا فرمایا. 2 جملوں میں حضرت بات ختم کر دی ہے. 2 ہی جملوں میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 2 جملوں میں بات ختم، 2 ہی جملوں میں. بڑی تفسیر نہیں. آج وہاں بھی پھیلا رہے اہل حدیث والے کہ سب سے پہلے قلم پیدا ہوا. حضرت نے تحریر کیا کہ قلم کو پیدا فرمایا، لیکن اللہ نے حکم کیا دیا قلم کو؟ اے قلم نے ما کانا وما یکون، اے قلم نے لکھ. کیا؟ جو ہو چکا، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے. آگے خود تحریر کرتے ہیں کہ قلم پیدا ہوا، لیکن قلم سے اللہ فرما رہا ہے قلم لکھ جو ہو چکا. تو حضرت فرماتے جو ہو چکا وہ کیا تھا؟ فرماتے سب کچھ محمد مصطفیٰ تھا، سرکار کی ذات. اس لیے میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے. آپ کی خاطر بنائے رب نے 2 جہاں. قلم بھی بعد میں بنا. آپ کی خاطر بنائے رب نے 2 جہاں. اپنی خاطر جو بنایا، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، جو بنایا آپ ہے. ذرا سوچو یارو، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کس کی شان ہوگی جو جہنم میں گرنے کے بعد اس کو نکالے. لیکن میرے مصطفیٰ کا اختیار کو دیکھیں. نبی مختار کل ہے، دنیا تو دنیا، آخرت میں سب رکتے ہیں. نبی بھی رک گئے. ہر امت پہنچی حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک. کوئی کچھ نہیں کر سکتے. اختیار تو ہے لیکن کچھ نہیں کر رہے ہیں. لیکن نبی کا اختیار، سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں اگر میری امتی کو اگر جہنم میں ڈالا جائے، اگر وہ میرا امتی ہے تو فرماتے کہ میں اس کو جہنم سے ہاتھ پکڑ کر کھینچ لوں گا، ہاتھ سے کمر پکڑ کر کھینچ لوں گا. آئے ہائے، آئے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی نے کہا کہ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا.
जहन्नम में तो बाद में गिरेंगे ना, पहले थोड़ी होगा बगैर फैसले के जहन्नम में डाल दो फरिश्तों को, पहले थोड़ी होगा, नहीं, पहले सवाल जवाब सब हो चुके, जहन्नम में बाद में जाएंगे। किसी ने इमाम शफी उकाड़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह से कहा, अल्लाह के मुकाबिल, अल्लाह के मुकाबिल अल्लाह फैसला कर दिया, जहन्नम में डालने का हुक्म दे दिया, फिर जहन्नम से उठा रहे कौन? मुस्तफा। कौन? मुस्तफा। कौन? मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते मुस्तफा खींच रहे। इमाम शफी कौलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, नादान देख तो सही, कुरान ने क्या कहा? मुस्तफा के दस्ते मुबारक को कुरान ने क्या कहा? अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत फरमाया है, अपना दस्ते कुदरत फरमाया। अब मुस्तफा जब खींचेंगे ना, अब अल्लाह फरमाएगा, ऐ फरिश्ता मुस्तफा जो कहे मुस्तफा की बात को सुनो। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, और ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह, नेमत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की गीत गाई, मुस्तफा का जिक्र करिए, जो मुस्तफा का जिक्र करता है अल्लाह ताला से बुलंद बुलंद फरमाता, इतना बुलंद फरमाता, इतना बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम बूसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुना है ना वाक़या? सुना है ना? सुना है वाक़या? सुना है। सुभान अल्लाह। कैसे इमाम बूसरी थे? हजरत इमाम शफी काड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह, इमाम बूसरी पहले शायर क्या थे? शायर थे। बाद में मुस्तफा की हम्द व सना फरमाई, पहले वो शायर थे और करते थे फरमा बादशाहों की कसीदे लिखते थे। किसके? बादशाहों के कसीदे इमाम बूसरी लिखते थे। शायद आप लोग सुनेंगे, नहीं सुनेंगे पता नहीं, ठीक। पहले बादशाहों के कसीदे लिखते थे, बड़े बड़े बादशाहों, बहुत कसीदे, और पाए के शायर थे। लेकिन जब उनको पालिश मारी ना, पालिश आई जिस यहां से तो सुने, पालिश मारी तो उनको देखने के लिए कोई नहीं आया। बड़े बड़े बादशाह नहीं आ रहे, बड़े बड़े बादशाह इमाम बूसरी के पास नहीं आए। तो इमाम बूसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कलम उठाया, कहा कि अब तक तो दुनिया के बादशाहों की मैं कसीदे लिखता था, अब तक दुनिया के बादशाहों के कसीदे लिखता था, और अल्लाह ने मुझे बीमारी अता फरमाई दी, तो कोई बड़ा बादशाह मुझे देखने के लिए नहीं आ रहा, मिजाज पुरशी करने के लिए नहीं आ रहा। आज नहीं करते हैं, बड़ा हीरो जो फैशन देख लिया दूसरे दिन शर्ट अपने आंख पे रहता, होता है ना? हाँ है। अगर कोई ऐनक पहन लिया हीरो दुनिया का, वो ऐनक दूसरे दिन जाके खरीद लेते। पैंट नहीं, फट्टा रहो खट्टा रहो, कैसा भी रहो, किधर से ही फट्टा रहो, हीरो पहन लिया दूसरे दिन 2000 का हो या 3000 का हो, हमारे जिस्म पे होता है ना? शर्ट है ना, होता है। आजकल तो हजाम की दुकान पे जाए तो तस्वीरें लगी हुई है, तस्वीरें लगी है, माज़अल्लाह। हाल तो ये कि छोटा बच्चा लेकर बोला कि इस तरीके से बनाओ, कटिंग, बाल की कटिंग कहता कि इस अंदाज से बनाओ। वो तुम्हें नहीं जानता, तुम्हें नहीं जानता। इमाम बूसरी अलैहि रहमत तो कसीदे लिखते थे, कसीदे। उनकी शान में पालिश मारा गया, पूरा जिस्म काम नहीं कर रहा, आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा। फरमा रहे कि अब तक तो बादशाहों के कसीदे लिख रहा था, कोई देखने तक नहीं आ रहा है, कोई पूछता तक नहीं। इमाम बूसरी फरमाते अब कलम उठाकर अब कहते हैं कि दुनिया के बादशाहों को लात मारकर अब मुस्तफा की बारगाह में जाता हूं। हर किसी का बादशाह है, हजरत आदम से लेके ईसा तक वो बादशाह है। सुभान अल्लाह, उनका भी बादशाह है।
ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، قصیدہ لکھتے ہیں. قصیدہ لکھا، آنکھ لگ گئی. آئے ہائے، دنیا کے بادشاہوں کا قصیدہ کئی سال تک لکھے، دیکھنے نہیں آئے. ایک مرتبہ قلم اٹھا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں قلم کیا، آئے ہائے، بس آنکھ لگی ادھر مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا. ادھر آنکھ لگی ادھر مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا. آئے ہائے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے، پیتے تھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. امام بوسری دیکھتے رہ گئے. آئے ہائے، جلوے مصطفیٰ کو دیکھ رہے، سبحان اللہ، چہرے بددعا کو دیکھ رہے، زلفے باللیل نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئے ہائے، سبحان اللہ. ذرا سوچو تو صحیح، وہ چہرے کو دیکھ کر کعبہ میں جھوم رہا ہے، وہ مصطفیٰ کا چہرہ. آئے، بلال حبشی تڑپ رہے ہیں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، ویسے قرنی تڑپ رہے ہیں مصطفیٰ کو چہرے کو دیکھنے کے لیے. آج کیا ہوا؟ امام بوسری فرماتے ایک قلم اٹھایا، مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا. صرف دیدار نہیں ہوا، مصطفیٰ فرماتے اے بوسری قصیدہ تو سناؤ، جو قصیدہ لکھا وہ قصیدہ تو سناؤ. آئے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے بعد مصطفیٰ نے، سبحان اللہ، مصطفیٰ نے امام بوسری کو نوازا، عطا فرمایا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. کون دیتا ہے میرے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. مصطفیٰ نے چادر نور عطا فرمائی، اور مصطفیٰ نے ان کے جسم مبارک پر فرمایا گیا، دم فرمایا، پھونکا. سبحان اللہ، پھونکا. کسی نے کہا مصطفیٰ نے دست مبارک سے ان کے جسم مبارک پر سینا. آئے ہائے، دست مصطفیٰ، دست قدرت. سبحان اللہ. امام بوسری خواب میں، امام بوسری خواب میں. آئے ہائے، ذرا سوچو تو صحیح، جس مصطفیٰ کے لیے ہم آئے ذکر کے لیے، وہ نبی، وہ رسول امام بوسری کے خواب میں. آئے ہائے، امام بوسری جھوم رہے ہیں، خواب میں جھوم رہے ہیں، لیٹے ہوئے. سبحان اللہ. اب آنکھ کھولتی ہے، محفل ختم، آنکھ کھلی، آنکھ جیسے کھلی، آئے ادھر آنکھ کھول رہی ہے، ستارہ چمک رہا ہے، زندگی کا ستارہ بھی چمک اٹھا. امام بوسری جیسے نظر ڈالتے ہیں تو چادر مصطفیٰ موجود ہے. جو خواب میں مصطفیٰ نے عطا کیا تھا وہ چادر حقیقت میں ہے. آئے ہائے، آئے ہائے، مصطفیٰ دیتے ہیں تو لیتے نہیں، مصطفیٰ دیتے ہیں تو لیتے نہیں، اور ایک بار دیتے ہیں تو نسلوں نسلوں تک بس ہو جاتا ہے، نسلیں بس ہو جاتی ہے. آئے ہائے، سبحان اللہ. غوث اعظم کو ایک مرتبہ جام پلایا، قیامت تک آنے والے مریدوں کے لیے بس ہو گیا، بس ہو گیا، بس ہو گیا. امام بوسری حیران ہے، آئے ہائے، خوش ہو رہے، کوئی نہیں پاس، مچل رہے. میرے پاس چادر مصطفیٰ ہے، چادر مصطفیٰ ہے. حضرت لکھتے ہیں تحریر میں، امام بوسری سبحان اللہ یہ کرمٹ لیٹے ہوئے تھے، جیسے چادر کو دیکھا تو کرمٹ پلٹ گئے. ان کو ہوش تک نہیں کہ یہ حصہ صحیح ہو گیا ہے، ان کو ہوش نہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. جب ہوش آئے تو دیکھ رہے کہ آئے ہائے، میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صبح ہوئی، جھومتے جا رہے ہیں، جھومتے جا رہے ہیں. مجذوب نے کہا اے بوسری ذرا وہ قصیدہ تو سناؤ جو رات میں مصطفیٰ کو سنایا تھا. ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یارو مچل جاؤ. نبی کا ذکر کرنا ہماری قسمت میں ہے، رسول کا ذکر کرنا ہماری قسمت میں ہے. اور جب دشمن مصطفیٰ کے ذکر سے اگر جلے تو خاموش نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ ذکر مصطفیٰ کو دگنا کرنا ہے، ذکر رسول کو دگنا کرنا ہے، ذکر رسول کو بڑھانا ہے. کوئی کہے مصطفیٰ کا ذکر نہ کرو، اگر ہم یہ کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو پھر کہو کعبے کے بدر جدا تم پہ کرو درود. اور یہ ذکر ایسے نہیں حضرت، ایسے نہیں. کیسے؟
یہ سب جانتے ہیں کیسے. جب کوئی جلتا ہے نا تو ذکر کو بڑھاؤ. یہ ایسے نہیں، قرآن کہتا ہے. قرآن نے کہا، جب صحابہ نے، قرآن میں ذکر آیا جب صحابہ نے رائنا کہتے ہے نا، جب قرآن میں ذکر آیا صحابہ مصطفیٰ کو رائنا کہتے ہیں. اور رائنا کوئی ایسا لفظ نہیں تھا، لیکن یہود و نصرانیوں کے پاس اس کے غلط معنی لیتے تھے. کیا لیتے تھے؟ غلط معنی لیتے تھے. لیکن 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 اللہ کو گوارا نہیں ہوا. اللہ نے کہا اے صحابہ جاؤ، یہ جل رہے ہیں، یہ جل رہے ہیں. تو صحابہ عالم خیال میں کہا مولا کیا کہیں پھر؟ تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں اللہ نے جملہ عطا فرمایا، انظرنا کہو مصطفیٰ چشم عنایت فرما دیجئے، چشم کرم فرما دیجئے، نگاہ کرم فرما دیجئے. اس لیے تو بریلی کے امام نے ان وہابیوں سے کہا نا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی ذکر رسول کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس کے مقام کو سمجھیے، اس کے مرتبے کو سمجھیے، ہے نا. اب ہم جب بھی پڑھیں کریں ذکر کریں ڈوب جائیں، اس میں ڈوب جائیں. جو ڈوب جاتا ہے نا میرے مصطفیٰ اس کو اٹھا دیتے ہیں، جو گرتا ہے اسے سنبھال لیتے ہیں، ہے نا. جب بھی ایسا نہیں محفل میں بیٹھے ہیں تو صرف ذکر کر رہے ہیں، تنہائی میں بیٹھے تو ذکر کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. نبی کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ اصل ایمان کا جز مصطفیٰ کی ذات ہے، اصل ایمان کی جز خود مصطفیٰ کی ذات ہے. ذات مصطفیٰ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب ایک صحابی رسول کعبے کا طواف نہیں کر رہے مصطفیٰ کو چھوڑ کر، کعبے کا طواف، بہت بڑے صحابی جانتے ہیں ہے نا. ایک صحابی کعبے کا طواف نہیں کر رہے مصطفیٰ کو چھوڑ کر، ذکر کو نہیں چھوڑ کر، صرف کہا کافروں نے، عرب کے کفار نے کہ تم کر لو. یہ نہیں کہا مصطفیٰ کو چھوڑ دو، ذکر مصطفیٰ کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہا تم کر لو. جواب کیا ملا؟ مصطفیٰ کے بغیر میں کعبے کا طواف کرتا ہی نہیں جب تک مصطفیٰ نہ آئے. تو جب صحابی رسول کعبے کا طواف نہیں کر رہے تو ہم ذکر مصطفیٰ کو چھوڑ کر ذکر کیسے کر سکتے ہیں؟ ذکر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے، ناممکن سی بات ہے، ممکن ناممکن سی بات ہے. ٹھیک، اس کو ذہن میں رکھیے اور بہت ادب و احترام کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے. ہمارے اندر یہ بہت زیادہ عام خاص ہو گیا کہ جیسے بولے ویسے ہوتے ہیں، جیسا بولے ویسا کرتے ہیں، ہے نا. اب ایک تو حالم یہ ہو گیا کہ ذکر مصطفیٰ کے لیے لوگ جو ہے نا ہنسا رہے ہیں، ہے نا. ایسا ذکر مصطفیٰ کے لیے لوگ ہنسا رہے ہیں اور پلاننگ بن رہی ہے ان کو ہنسائیں کیسے. میلاد کا ذکر ہے اور پلاننگ بن رہی ہے ان کو ہنسائیں کیسے. بھائی ہنسانا بعد میں ہو، پہلے تم تو سناؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں. جب ہم پہنچیں گے خود بخود دنیا پہنچے گی، خود بخود دنیا پہنچ جائے گی. بلال حبشی تنہا پہنچے تھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، تنہا پہنچے. آج پوری دنیا بلال حبشی کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے، پوری دنیا پہنچ رہی ہے. امام احمد رضا تنہا پہنچے تھے، تنہا پہنچے تھے. آج پوری دنیا امام احمد رضا کی ذکر کر رہی ہے، اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہی ہے. تو نسبت کو سمجھیے اور ذکر کی اہمیت کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزت کا خطاب دلوں کو منور و مجلہ کر رکھیے. سبحان اللہ، آواز بلند. حضرت اپنے منہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ بول رہے تھے، آپ لوگ منہ ہلانے درد ہو رہا ہے، کیا بول رہے ہیں؟ سبحان اللہ، آواز بلند، آواز بلند. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت، سرکار کی آمد،
دلدار کی آمد سب جھوم کے بولو